الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اصل قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے بغیر آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کی سنتیں ہیں۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف کوئی چلے گا، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی چلے گا، کبھی بھی وہ منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری منزل آخرت کی منزل ہے، جنت کی منزل ہے۔ آخرت کی کامیابی کا مدار اور جنت میں پہنچنے کا راستہ اتباع رسول ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تک آدمی پہنچ جاتا ہے، اسی سے جو ہے آدمی کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے بہت سارے جو ہیں طرق ہیں اور جو ہے شیوخ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مریدین کے اوپر محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کراتے ہیں، لیکن ان سب کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو طریق ہے اس کے ذریعے سے آدمی بہت جلد اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو وصول الی اللہ بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر زیادہ زور اتباع سنت، دوسرے مجاہدات بہت کم کرائے جاتے ہیں، ورنہ شیوخ کے یہاں بہت مجاہدے سخت کرائے جاتے تھے پہلے زمانے کے اندر۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے دھیرے دھیرے دل کی اصلاح کا، تزکیہ کا اور پہنچنے کا، لیکن فرمایا کہ بہت جلد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریق ہے کہ ان کا وہ طریق جو ہے اتباع رسول کے اوپر زیادہ زور دینا، سنتوں کے اوپر زیادہ زور دینا، کہ اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے اللہ تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے۔ سنت ہی ایک راستہ ایسا ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے اس پر چلے گا تو منزل پر پہنچ جائے گا، اس میں ادھر ادھر ہے ہی نہیں۔ سنت کے راستے کے اندر آدمی جو ہے یہ راستہ اس کو جنت تک پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر جذب کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو عاشق محبوب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں پر سنتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے یہ ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے طریقے کے بغیر آدمی، آپ کو نمونہ زندگی بنائے بغیر آدمی کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. زندگی کے اندر ہمیں آپ کو نمونہ بنا کر کے چلنا ہوگا. حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علوم ظاہریہ کے اندر بھی کمال حاصل کیا، علوم باطنیہ کے اندر بھی کمال حاصل کیا، پھر تصوف کے اندر بھی چاروں طریق کے اندر کمال حاصل کیا. آخر میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو کہ اللہ سنت کے اوپر مجھے سنت کے مطابق چلا، میری زندگی سنت کے مطابق گزرے اور میری موت بھی سنت کے مطابق ہو، اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی تو مجھے سنت کے مطابق اٹھانا. گویا انہوں نے اس کی اہمیت بتلائی کہ سب چیزوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو پکڑنا اور آپ کی سنتوں کے اوپر چلنا ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، منزل مقصود کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. محترم دوست اور بزرگوں، ہم لوگ اپنا خود محاسبہ کریں. ہم باتیں بہت سنتے ہیں، وقتاً فوقتاً یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر دین کتنا آیا وہ ہم ہمیشہ اس کا محاسبہ کریں. صرف باتیں سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے، ان باتوں کو دلوں میں اتار کر کے اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے بہت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہے، آپ کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے. زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں اپنانا پڑے گا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم نہیں چھوڑا. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نہ ملتی ہو. محترم دوست اور بزرگوں، چاہے ہم تجارت کریں، چاہے ہم کھیتی باڑی کریں، چاہے ہم ملازمت کریں، جس لائن کے اندر بھی اگر ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر کے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی بولتی اور عملی تصویر تھی. قرآن جو ہے ہمارے لیے دستور العمل ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی جس کے ساتھ رسول نہ بھیجے ہو. چونکہ صرف کتاب دیکھ کر کے آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. اصل معانی اور مطالب کو اور جو ہے صحیح راستے کے اوپر اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر کوئی صرف کتابیں دیکھ کر کے کوئی باورچی نہیں بن جاتا، کوئی کتابیں دیکھ کر کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، کسی ماہر کے نیچے اس کو رہنا پڑتا ہے، تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی اس کے ساتھ رسول ضرور بھیجے کہ وہ ان کتابوں کے لیے عملی نمونہ ہوتے ہیں. کتابوں کی عملی تصویر وہ ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق مبارکہ کیا تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق قرآن تھے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے جو ہے قرآن ہی کی آپ عملی تصویر تھی. آپ نے قرآن کے معانی مطالب وغیرہ کو عمل کے ذریعے سے ہمارے سامنے لا دیا. محترم دوست اور بزرگوں، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ بنائیں. اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. ہم بار بار سنتے ہیں
مثلا نکاحی کے بارے کے اندر بار بار ہمارے سامنے باتیں آتی ہے کہ وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے کہ جس کے اندر معونت کم ہو، خرچہ وغیرہ کم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو. ہم خود اب سوچیں، اس کا محاسبہ کریں کہ ہمارے نکاح کی کیا حالت ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح کے ذریعے سے ایک سنت کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کتنی خرافت ہم کرتے ہیں. تو صرف باتیں سنانا مقصود تھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا دیکھیے نکاح کے خطبے کے اندر 4 مرتبہ تو تقوی کا حکم دیا ہے. جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم وغیرہ وغیرہ، تو 4 مرتبہ اس میں تقوی کا حکم دیا گیا. اب تقوی کیا ہے نا؟ تو یہ تقوی کا حکم دے کر کے ہمیں احساس دلایا گیا کہ نکاح کر کے تم اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہو. اللہ کے تقوی کے بغیر جانبین کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے. کہ جب تقوی ہوگا تو ایسی صورت میں ہر حکم کے اوپر عمل کرنا، ہر برائی سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی قانون بنتے رہے، جو ہے گناہوں کے روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے آپ دیکھو، لیکن دنیا کے اندر جرائم بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی راستے ایسے نکال دیتے ہیں کہ وہ جرائم کرتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اصل جو ہے یہ قوانین نہیں ہے، اصل دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کی خشیت پیدا کرنا. جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو وہ آدمی کبھی بھی یعنی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. تو محترم دوست اور بزرگوں، 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا. اس کے ذریعے سے ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ اللہ کا خوف پیدا کرو. اسی وقت کے اندر تم جانبین کے حقوق ادا کر سکتے ہو، مرد عورت کا، عورت مرد کا، ایک دوسرے کے خاندان کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ آپس میں محبتیں بڑھے گی، نکاحوں کے اندر برکت آئے گی. نکاح کے اندر یعنی ہم مسجدوں کے اندر نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا نکاح برکت والا ہو. مسجد میں ہم نے نکاح تو کر لیا، لیکن نکاح کے بعد فوراً ہی اب مثلا بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی ملاقات وغیرہ کے موقع کے اوپر مسجد کے احترام کا خیال کرو. اس طور پر یعنی مسجد کے اندر شور غوغا وغیرہ کہ جس کی وجہ سے مسجد کا احترام باقی نہ رہے. یہ اللہ کا گھر ہے. آپ دنیا کے معمولی کسی یعنی حاکم یا کسی منسٹر کے وہاں جاؤ گے تو آپ کتنے ڈسپلن سے جاتے ہو، اور یہ اللہ کا گھر، اور یہاں پر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. ہم بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو اس طریقے سے بے عزتی سے، بے احترامی سے بچاؤ، ورنہ مساجد کا احترام نہیں رہے گا تو ایسی صورت کے اندر ہمارا دین بھی صحیح نہیں رہ سکتا. قسم قسم کے عذاب ہمارے اوپر آئیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں. تو ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہم اپنے دلوں کے اندر اس کو اتاریں. جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے نکاح ایسے ہونے چاہیے، تو ہم خود نہ خود تو کوشش کریں. ہم ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی گھر کا کوئی فرد ہم سے ناراض نہ ہو. بس اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں. ہم لوگ ہر ایک اپنے اپنے وہاں کا حساب لیں، محاسبہ کریں. تو ایسی صورت کے اندر اگر ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے اور کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. ہم گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ اڑ جاتے ہیں، اسٹینڈ لیتے ہیں وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منوانے کے لیے ہم نہیں لے سکتے کہ ہم اس نکاح کے اندر حاضر نہیں رہیں گے.
اگر اس کے اندر ایسی بات ہوئی تو یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ احترام نہیں رہا۔ محترم دوست اور بزرگوں، ہم دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، قسم کی پریشانیاں آتی ہے، ہمارے اوپر مظالم ہوتے ہیں، ہم حکومتوں کو، بادشاہوں کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مقرر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کو گالی دینے کے بجائے اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال وہی تمہارے اعمال جو ہیں یہ ظالم حکمرانوں کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا حساب لینا ہے۔ ہم برا بھلا کہیں گے دوسروں کو، حکمرانوں کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اپنا حساب لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کوشش کریں۔ کوئی ہماری شریعت بہت ہی آسان ہے۔ یہ قیامت کا زمانہ قریب ہے، وہ مختلف قسم کی نشانیاں اور حالات مختلف قسم کے روزانہ آتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو بیان فرمائی، ہم رات دن ایک مصیبت سے ہم ہٹتے نہیں ہے کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ ہمارے اوپر ایسی مصیبت آئے گی جیسے کہ تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کا دانہ، تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جاوے تو یکے بعد دیگر دانے جو ہے اس کے نیچے گرتے رہتے ہیں، ایک دانے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ تو اسی طریقے سے یہ سب کی سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جو ہے حضرت صاحب فرماتے وصیت فرمائی، ہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اس طرح وصیت فرمائی گویا کہ آپ ہم کو کوئی آدمی جو کسی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے اور آخری وقت میں جو وصیت کرتا ہے، اس طریقے سے آپ نے بہت ہی کہ اس طور پر نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے دل کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کیا بات ہے! اس وقت میں آپ نے یہی باتیں فرمائی تھی کہ تمہارے اوپر مسلط ایسے ہوں گے، لیکن تم اپنا محاسبہ کرو۔ اور بہت سارے فرقے ظاہر ہوں گے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا جو ہے فرقہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ایک دین کی بات لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، دین کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جو ہے یہ دعویٰ گویا کرتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو گے اختلاف کثیر۔ آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس وقت میں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے آپ نے معیار بتلا دیا، ہر ایک جو بھی فرقے ظاہر ہوں گے وہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہے گا، لیکن آپ نے معیار بتلا دیا کہ دیکھو اس معیار پر جو اترے وہ لوگ حق پر ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، اس میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک ہی نجات یافتہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے اوپر میں ہوں، ما انا و اصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اور یہاں پر فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، خلفائے راشدین کے طریقوں پر کون ہے؟ آپ نے معیار بتلا دیا کہ ایسے زمانے کے اندر تمہارے لیے معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، اس کے اوپر تم پرکھو، جو اس کے مطابق ہے سمجھو یہ حق پر ہے۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، یہ بہت ہی نازک زمانہ چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے شریعت کے مطابق عمل کر کے ہی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں چین و سکون اسی وقت کے اندر آ سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی آ نہیں سکتا ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، چاہے دنیا ہمارے اوپر کتنی بھی زیادہ پھیل جاوے، دنیا کی نعمتیں کتنی ہی زیادہ میں حاصل ہو جاوے،
اس سے چین سکون حاصل نہیں ہو سکتا. چین سکون حصول کے لیے قلب کا اطمینان ضروری ہے، اور طمانینت قلب جو حاصل ہوگا وہ دین سے حاصل ہوگا. دین کے اوپر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنا، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی. اس کو چھوڑ کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. محترم دوستوں بزرگوں، باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتارو. روزانہ اپنا محاسبہ کرو. آج ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. جو اچھے کام ہوئے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. کوئی ہم سے نافرمان نہیں ہو گئی، انسان ہے، ہو جائے گا. ہمارے لیے جو ہے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. آدمی کی جانکنی کی حالت تو وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع تو ہو. ہم اللہ سے مانگے تو صحیح، ہم اپنا محاسبہ تو کریں، ہمیں احساس تو ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. محترم دوستوں بزرگوں، تو یہ ہم دلوں کے اندر ان باتوں کو لیویں، اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ باتوں کو سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.